لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. انسان پر دنیا میں مشکلات، پریشانیاں یہ ضرور آتی ہیں اور اس میں کسی اعلیٰ یا ادنا کا بھی کوئی معاملہ نہیں. اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی جو رب کی مخلوق میں سب سے عظیم ہستی، ان پر بھی مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں اور عوام الناس سے کہیں زیادہ ہے. اور دین کی وجہ سے ہم اگر غور کریں اور موازنہ کریں، اپنی تکلیفوں کی ذرا چھان پھٹا کریں تو شاید بہت کم ایسا ملے گا کہ کسی شخص کو دین کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے گالی دی گئی ہو، اس کی بیٹی کو طلاق دی گئی ہو، اس کو لو لہان کر دیا گیا ہو یا جان سے مار دیا گیا ہو. یہ ان لوگوں پر بہت زیادہ ہے. بہرحال وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن ہم اپنے اس مختصر درس میں اتنی سی بات کرنا چاہتے ہیں کہ تکلیفیں، پریشانیاں آئیں گی، یہ دنیا کا حصہ ہے. اب اس میں ان تکالیف سے نجات کیسے ہو سکتی ہے اور سہارا کہاں سے ملتا ہے، مدد کیسے مل سکتی ہے. قرآن پاک کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر جو ہے اس کے اگر لفظی معنی دیکھے جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو لمٹ سے باہر نہ جانے دینا، حد سے باہر نہ نکلنا. اور یہ معنی شریعت کے ہر عمل میں ہے. آپ کوئی بھی نیکی کرنا چاہیں یا گناہ سے بچنا چاہیں، اس میں صبر انوالو ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اب نماز کا معاملہ، نیند غالب ہے، کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو، بستر چھوڑنا ہے، مسجد کے لیے آنا ہے، نماز پڑھنا ہے. روزہ ہے، بھوک لگ گئی، پیاس لگ گئی، لیکن کنٹرول کرنا ہے، اس کو جاری رکھنا ہے روزے کو. اسی طریقے سے ہر چیز، خوشی، غمی، بیماری، برادری کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، اولاد کے مسائل، ماں باپ کے مسائل، بہن بھائیوں کے مسائل، ہر چیز میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا. تو اگر یہ آپ کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. کہ یہ مشکل، یہ پریشانی، یہ تکلیف آپ کو دوسری طرف سے مل رہی ہے، لیکن آپ اپنی حد سے باہر نہیں نکل رہے، آپ اپنی لمٹ
تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ وقت آئے گا کہ یہ تکلیف پہنچانے والے ہی آپ کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ اب دوسرا معنی صبر کا جو عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی قریبی عزیز رشتہ دار فوت ہو گیا جس کے ساتھ آپ کو بہت محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، اور اس وقت آپ بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں، تو وہاں حکم ہے کہ آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، لمٹ میں رکھیں، کنٹرول کریں اپنے آپ کو۔ کس چیز سے؟ کہ اپنی زبان سے یا اپنی حرکات و سکنات سے کوئی ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ آپ اللہ کے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی کچھ چیزیں فطری ہیں، جیسے انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، بھوک اڑ جانا، نیند نہ آنا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، شدید صدمے میں، یہ فطری باتیں ہیں، یہ بے صبری میں نہیں آتی ہے۔ اصل میں صبری کیا ہے ایسے موقع پر؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا۔ جو شخص اپنے آپ کے کپڑے پھاڑ دے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اپنے بال برگزیدہ کر لے، جاہل جیسی باتیں کرے، یہ بے صبری ہے، اور جو لوگ ایسا کریں گے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم چھوٹے سے بچے 2-2.5 سال کے آپ کی گود میں اور فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو تھے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے حبیب، آپ جیسا بڑا صبر کرنے والا بندہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آج ہم آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضینا بقضاء اللہ، میں اللہ کے فیصلے پر مکمل طور پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو میرا بیٹا واپس لے لیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، مجھے اس کا یہ فیصلہ دل سے قبول ہے۔ یہ بیٹا اب میرے پاس نہیں رہنا چاہیے تھا، تبھی تو اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نہ انصافی نہیں کرتا، اللہ غلط نہیں کرتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نبیوں سے پاک ہے۔ اللہ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور مجھے قبول بھی ہے۔ آنکھوں سے آنسو کیوں آئے؟ یہ خود اللہ ہی نے والدین کے دل میں جو شفقت قدری رکھی ہے، بس اس کے تحت بیٹا مجھ سے جدا ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئی ہے۔ اور حقیقت میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ بھی جو کچھ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی نبوت کے اعلان کے بعد سے آپ کی وفات تک جتنے بھی حالات پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کی فیملی پر، وہ بنیادی طور پر ہمارے لیے ہوئی ہے، بعد میں آنے والی قوم کے لیے، چونکہ اس وقت ایک پورا کوڈ، ایک قانون ترتیب دیا جا رہا تھا، تو اللہ نے وہ حالات وارد کر کے پوری امت کو یہ سمجھایا کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو تو تم کیا کرو گے۔ ورنہ جہاں تک نبی کی ذات کا معاملہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی کافر کی مجال تھی کہ نبی کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکتا،
ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، گالی گلوچ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اللہ تو اس پر بھی قادر تھا کہ سب کافروں باغیوں کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال کے اور ان سب کو مومن مسلمان بنا دیتا۔ اللہ کر سکتا تھا، نہیں کیا، ان کو چوائس دیا، اور نبی پر یہ جو تکلیفیں آئیں، پھر نبی کی طرف سے جو ریسپانس آیا وہ ہمارے لیے اسوہ بنا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، دنیا میں ضرور ہوگا، تو اس وقت تمہارے لیے کون سا راستہ ہے؟ وہ یہ والا راستہ ہے جو میرا نبی ہے اڈاپٹ کرنا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرما دیا کہ یہ آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یہ فطری بات ہے، یہ بے صبری میں شمار نہیں ہوگا۔ بے صبری یہ ہوگی کہ جو واویلا کرے، اپنے آپ کو تھپڑ مارے، بال نوچے، بال پراؤ گندا کر لے، اور جو پنجاب میں دیہاتوں میں واویلا کرتی ہیں خواتین، بیت کرتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ الفاظ نوحہ، یہ اس سے منع کیا گیا، یہ بے صبری میں ہے۔ اچھا، ایک کامن سینس کی بات ہے، اگر بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ نہ کرے آپ کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار اس طرح فوت ہو گیا، یا اچانک سے اس پر ظلم کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا گیا، انسان جتنا بھی اپنے آپ کو پیٹ لے، واویلا کر لے، کیا وہ واپس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ تو آپ کتنے بڑے خسارے میں ہیں، یہ رونا پیٹنا کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ رہے، اور وہ بندہ تو واپس آئے گا نہیں، ڈبل نقصان۔ اگر صبر کریں گے تو وہ تو چلا گیا، لیکن آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا صبر کرنے کا۔ اور اس میں وہ صحابی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک وہ درجہ بھی ہے، لیکن وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، مگر اس عورت نے کر کے دکھایا۔ وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ خاتون تھی، بیٹا فوت ہو گیا، اس کو اندر لٹا دیا، کپڑا ڈال دیا، شوہر باہر سے تھکے ہوئے آئے، انہوں نے آتے ہی بچے کا پوچھا، دیکھیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کو بہت آرام میں ہے، آپ بیٹھے، آپ کے لیے میں نے کھانا بنایا، آپ کھانا وانا کھا لیں۔ اور اس کے بعد ازدواجی تعلقات لی، اور اس کے بعد جب دیکھا کہ اب میرے شوہر جو ہے ان کی ساری تھکاوٹ وغیرہ دور ہو گئی اور اب وہ ریلیکس ہیں، تو اس کے بعد اپنے اس بیٹے کی وفات کی خبر کس طرح سنائی کہ ایک فرضی کہانی بنائی کہ طلحہ ایک شخص نے اپنے دوست کے پاس ایک امانت رکھی، اور کچھ دنوں ہی کے بعد واپس لینے آ گئے۔ اب انہوں نے واپس تو کر دی، لیکن برا منا دے کہ ہم کو کھا چلے تھے، چاندی دن ہوئے تھے اور واپس لے لی، محفوظی تو رکھی ہوئی تھی، برا منا دے۔ نہیں، برا کیوں منانا؟ برا تو نہیں منانا چاہیے، نہیں منانا چاہیے۔ اچھا ہوا تو اس نے اپنی چیز خود لے لی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے وہ جو کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد کہنے لگی وہ جو ہمارا بیٹا تھا نا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس امانت، آج اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ سخت تاری ہوگا، اٹھے، ایک عورت ہے اور ماں ہے، اپنے بچے کی وفات کی خبر شوہر کو اس طرح دے دی ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ان کے استاد بھی کون تھے؟ وہ رسول اللہ کی شاگرد تھے، تو کیوں نہ ایسا کرتے؟ بہرحال
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے بتایا اللہ کے رسول میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے اور اب ان کے جنازے کا بندوبست کرنا ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ میری بیوی نے مجھے بچے کی وفات کی خبر اس طرح دی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے، اس اپنی صحابیہ کو بہت اپریشیٹ کیا کہ تم نے ایک مثال سیٹ کر دی رہتی دنیا تک کے لیے، اور اس کے بعد وہیں پر ان کے گھر میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے دیے، اور 9 کے 9 اسی طریقے سے حافظ قرآن اور عالم دین اور دیندار بنے۔ کہ نبی نے دعا کی، اس صبر کا صلہ کیسے بنا، اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سارے انبیاء کرام خود مثالیں ہیں، تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ مثال ہے۔ ہر چیز صبر سے بندہ کبھی بھی نقصان میں نہیں لیتا، فائدہ اس کو ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں مدد چاہیے ہوگی دنیاوی معاملات میں بھی، تو حوصلہ رکھنا، لمٹ کو کراس نہ کرنا، اور پھر والصلاۃ، نماز۔ صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا بہت بڑا ٹول، بہت بڑا ذریعہ مدد لینے کا، مصیبت میں، تکلیف میں، پریشانی میں، نقصان، مزید نقصان سے بچنے کا، وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے، اللہ سے مدد مانگنے لگ جائے، دعا کرنے لگ جائے، نوافل پڑھنے لگ جائے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے معاملے کی ضرورت ہوتی، فَفَزِعَ إِلَى الصَّلَاةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ اسی لیے وہ صلاۃ الحاجہ کا لفظ آپ سنتے ہوں گے، ضرورت کی نماز، کہ میری یہ ضرورت ہے، اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق دیا۔ اسی طریقے سے دعا۔ اچھا، یہاں پر جب ہم غور کرتے ہیں، کئی مواقع پر ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا اپنا تجربہ بھی ہوگا، میرا اپنا تجربہ بھی، آپ کو بتاؤں، کئی موقع پر ایسا ہوگا کہ ایک معاملہ ہے اور اس پر مجھے اب نکلنے کا راستہ چاہیے۔ میں دنیاوی جو اسباب ہیں کہ فلاں میرے لیے یہ کر سکتا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے، اس کو کہوں، اس کو کہوں، یہ کر لوں، وہ کر، اس طرف توجہ جا رہی ہوتی ہے، اور اس طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی تو میں پہلے اللہ سے مانگوں۔ اللہ راستہ نکالنے والا ہے نا۔ یہ دوست، احباب، رشتے دار جو جن کے متعلق میں سوچ رہا ہوں کہ ان سے یہ کہہ لوں، ان سے یہ کروا لوں، ان سے یہ سب ادھر ہی ہے، ان کے دل میں بھی تو وہی ڈالنے والا ہے، میں پہلے اس سے مانگوں۔ یہ انسان کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنی روٹین بنائے کہ مجھے معمولی بھی مسئلہ ہو تو پہلا کام دعا کا، اور ساتھ ہی جو ذرائع ہیں، اسباب ہیں، وہ اختیار کرے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مثال دی تھی کہ اگر آپ کو جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تسمہ خریدنا ہے، وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دعا کر کے یوں بیٹھ جاؤ اور تسمہ چل کے کہیں سے بھی آپ کے پاس آ جائے گا، آپ کے جوتے میں لگ جائے گا۔ آپ کو جانا ہے، خریدنا ہے، لیکن پہلے اللہ سے مانگو۔ ایک تو بندگی کا اظہار ہو کہ ہاں اللہ، واقعات میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، مجھے ضرورت پڑے گی اور آج پڑی ہے، میں تو اس سے مدد مانگتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو دنیاوی اسباب ہیں نا، ان پر پھر بھروسہ کم ہو جائے گا کہ پیسے میری جیب میں ہے، سامنے دکان ابھی کھلی ہے، بند نہیں ہوئی ہے، یہ 2 قدم ہی تو ہے، میں واقع جا کے وہاں سے لے لیتا ہوں۔ کیا پتہ ہے کہ آپ اس دکان تک پہنچ ہی نہ سکے، چشمہ لے لیا، واپس آ رہے راستے میں ہی، بلکہ
ابھی کراچی والوں کے لیے تو ایک اور معاملہ بھی ہے، گھر کے دروازے پر بیٹھے ہوئے سے آ کے موبائل وائل چھین کے لے جاتے ہیں۔ آپ گھر سے نکلے پیسے لے کر جو ہے یہ چیز سامنے دکان ہے اسے خریدنے کے لیے، راستے میں ہی دکان پہ کھڑے ہوئے یہ سب کچھ آپ سے کسی چھین کے لے چلا گیا۔ تو اللہ سے مانگنا، جب اللہ سے مانگا ہوا ہوگا، اللہ سے التجا کی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور آخر میں اس آیت میں فرمائے اللہ مع الصابرین، اگر یہ رویہ اختیار کرو گے صبر والا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہاری مدد نہیں چھوڑے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ کی توفیق، اللہ کی حمایت، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید وہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور جب اللہ کی مدد ساتھ ہو تو یہ سمجھے کہ سب سے بڑی طاقت ہے، اس سے بڑی اور کوئی طاقت نہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ جو تعلیمات اللہ نے اپنے کلام پاک میں دی ہیں، ہمارے لیے رہنمائی کے لیے دی ہیں، ان پر تمام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر، نماز، دعا ان کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔